السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں جمعہ کا خطبہ دینے سے پہلے خطبے کے مواد پر ریاستی وقف بورڈ سے پیشگی منظوری لینے سے متعلق فیصلے پر گفتگو کریں گے۔ یہ تنازعہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہیں اور مختلف تنظیموں و رہنماؤں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ نے حال ہی میں ایک ہدایت جاری کی ہے جس کے تحت تمام ائمہ و خطباء مساجد کو جمعہ کے خطبے سے پہلے اس کا موضوع اور مواد وقف بورڈ کو پیش کرنا ہوگا، جس کی وہ جانچ کر کے منظوری دے گا۔ اس فیصلے پر فوری طور پر مسلم تنظیموں اور سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چھتیس گڑھ وقف بورڈ کی جانب سے جاری کردہ نئے فرمان نے ملک بھر کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس ہدایت کے تحت خطیب حضرات کو جمعہ کا خطبہ دینے سے پہلے ریاستی وقف بورڈ سے پیشگی منظوری لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ریاستی وقف بورڈ کے اس اقدام کو مذہبی معاملات میں بیجا مداخلت اور تاناشاہی فرمان سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔ مسلمانوں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے اس فیصلے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس فیصلے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسے حکومت کی مذہبی آزادی میں مداخلت اور غیر جمہوری رویے کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت چھتیس گڑھ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ریاست کے وقف بورڈ نے ایسی پابندی لگائی ہے۔ چھتیس گڑھ وقف بورڈ کے چیئرمین سلیم راج نے واضح کیا کہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ BJP کے رہنما سلیم راج کا کہنا ہے کہ مذہبی مقامات کو سیاست کا مرکز بننے نہیں دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مساجد میں اسلام کی تعلیمات پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ سیاست پر۔ چھتیس گڑھ وقف بورڈ کے چیئرمین سلیم راج، جو کہ BJP کے ریاستی اقلیتی شعبے کے صدر بھی ہیں، انہوں نے متولی حضرات کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا ہے۔ اسی گروپ کے ذریعے ہی انہوں نے تمام مساجد کے ائمہ و خطیب حضرات کو یہ ہدایت جاری کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلیم راج کو ایک ماہ قبل ہی ریاستی وقف بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مساجد سے ایسے فتوے جاری کیے جاتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد میں صرف اسلامی تعلیمات پر بات ہونی چاہیے اور سیاست کو سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ سلیم راج نے اعلان کیا کہ ریاست کی 3800 مساجد کو اس حوالے سے خطوط بھیجے جا رہے ہیں اور یہ ہدایت اسی ہفتے کے جمعہ سے نافذ ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں کئی مساجد سیاست کے مراکز میں تبدیل ہو چکی ہیں، جہاں سے متولی حضرات اپنی سیاسی خواہشات عوام پر تھوپ رہے ہیں۔ اسی بیچ کانگریس نے اس معاملے کو حکومت کے متنازع وقف ترمیمی بل سے بھی جوڑا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسلم تنظیموں نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ حکومت وقف جائیدادوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چھتیس گڑھ وقف بورڈ کی ہدایت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بیرسٹر اویسی نے سوال اٹھایا کہ کیا اب BJP انہیں ان کے مذہب پر عمل کرنے کے طریقے بھی سکھائے گی؟ ان کا کہنا ہے کہ اپنے مذہب پر چلنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وقف بورڈ ایسی ہدایات جاری کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں رکھتا، اور اگر ایسا کوئی اختیار موجود بھی ہو تو وہ ہندوستان کے دستور کی دفعہ 25 کے خلاف ہے، جو ہر شہری کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے۔ ریاست کے کئی علماء نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قاضی شہر محمد علی فاروقی نے کہا کہ وقف بورڈ کو مدرسوں اور مساجد میں نماز کے اوقات یا تہواروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق وقف بورڈ کے حکم کو ماننا یا نہ ماننا مکمل طور پر مساجد کی کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ دہلی کی تاریخی فتح پوری مسجد کے امام مفتی محمد مکرم احمد نے کہا کہ اس قسم کی عمومی ہدایت مذہبی آزادی میں کھلی مداخلت ہے۔ مفتی مکرم کا کہنا تھا کہ اگر کسی مسجد سے قابل اعتراض بات کی جاتی ہے تو متعلقہ افراد سے بات کر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی عمومی ہدایت عوام کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے پس پردہ سیاست کار فرما ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ حکومت اس اقدام سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف چھتیس گڑھ یا مساجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر خدشات کو جنم دیتا ہے۔ کیا وقف بورڈ کی یہ ہدایت ایک سیاسی سازش کا حصہ ہے یا مذہبی معاملات پر حکومت اپنا کنٹرول بنائے رکھنا چاہتی ہے؟
ناظرین، چھتیس گڑھ وقف بورڈ کی اس ہدایت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو نفع بخش لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو لائف کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔